السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا اس انتظار میں ہے کہ تیرا رب خود آ جائے، یا اس انتظار میں ہے کہ تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس روز تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، اس دن جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا جو پہلے سے خیر اور بھلائی کے کام نہیں کر رہا تھا اسے بھی توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ سورہ انعام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج ہمارا علامات قیامت کے حوالے سے لاسٹ ڈے ہے، اس میں 5 بڑی بڑی علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں، باقی مادہ وہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اسید بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے اور ہم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہماری طرف جھانکا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ایک، مشرق کے اندر زمین کا پھٹ کے دھنس جانا، ایک مغرب میں پھٹ کے دھنس جانا، ایک جزیرہ عرب میں پھٹ کے دھنس جانا، دھواں، دجال، زمین سے نکلنے والا ایک جانور، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، اور سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور دھوئیں کا پھیل جانا۔ یہ 10 نشانیاں نبی علیہ السلام نے جو ایک موقع پہ گنوائیں، ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی بڑی نشانیاں۔ ان میں سے دجال پہ اور کچھ دیگر اکثر نشانیوں پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، آج ان 5 نشانیوں پہ گفتگو ہوگی۔ زمین کے اندر جو مختلف خسوفات ہونے ہیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خسف کہتے ہیں زمین کا دھنس جانا، واللہ عالم یہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔
اور کئی مقامات پہ بڑا خوفناک حادثہ بھی اس طرح کا ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک حادثے کا کچھ مشاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے 2005 میں کیا، مظفر آباد کے زلزلے میں۔ آفٹر شاکس کے بعد جب آپ لوگوں کا کچھ ڈونیشنز اور تعاون پہنچانے کے لیے ہم لوگ وہاں پہنچے، تو وہاں جا کے ہم نے ابھی تک کچھ لاشیں بھی روڈ پہ پڑی ہوئی دیکھی جن کو سنبھالنے والے لوگ نہیں تھے، اموات اتنی زیادہ ہوئی تھی۔ اور ایک 7 منزلہ ہوٹل تھا جس کے بارے میں وہاں کے احباب نے بتایا کہ زمین پھٹی اور ساری کی ساری منزلیں ہی زمین کے اندر غائب ہو گئی۔ اسے خسف کہتے ہیں۔ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل سنک ہو جائے، یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں۔ عجب مناظر ہیں جو کائنات دیکھتی رہتی ہے، لیکن قیامت سے پہلے بڑی نشانی کے طور پر جو آپ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشرق میں بڑے لیول پہ اس طرح کا حادثہ ہوگا، ایک مغرب میں بہت بڑے لیول پہ اس طرح کا حادثہ ہوگا، اور ایک جزیرہ عرب میں اس طرح کا ایک بڑے لیول پہ حادثہ ہوگا۔ یوں لگتا ہے زمین کے 3 مرکزی مقامات، مشرق میں، مغرب میں اور دنیا کے وسط میں جزیرہ عرب تقریباً واقع ہے۔ تو ان 3 جگہوں پہ بڑے بڑی لینڈ سلائیڈنگ یا بڑے بڑے آپ کہہ لیجئے زمین کے اندر غار اس کا پھٹنا اور بڑی بڑی آبادیوں کا یا زمین کا اندر دھنس جانا، یہ بڑی سطح پر، بہت بڑی سطح پر ابھی نہیں ہوا ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ویسے انسانی تاریخ میں 5-5 کلومیٹر تک، 3-3 کلومیٹر تک کے اس طرح کے حادثات تو کئی دفعہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو زلزلہ یا اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں یہ بھی اصل میں قیامت کا ریمائنڈر ہی ہوتے ہیں، تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس نظام میں ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ ایک ہستی کے اختیار میں ہے اور وہ اس نظام کو چند منٹ کے اندر تہو بالا کر سکتا ہے۔ دوسری نشانی جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے دھواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 10 نشانیاں بیان کی ہیں انہی پہ ہمارا فوکس رہے گا۔ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ ایک پوری سورہ ہے قرآن مجید میں جس سورہ کا نام سورہ الدخان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ دخان میں، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آپ انتظار کیجئے ایک ایسے دن کا جس دن آسمان واضح اور کھلا دھواں لے کے آئے گا، یغشی الناس، سب لوگوں پر وہ چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ہوگا دردناک عذاب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ یہ علامت واقع ہو چکی ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ مکہ کے لوگوں نے جب نبی علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے بالکل آمادگی کا اظہار نہ کیا تو آپ نے ایک دفعہ بد دعا دی، اللہم سبع کسبع یوسف، اللہ 7 سال ان پہ ایسے آئیں جیسے جناب یوسف کے دور میں قحط کے 7 سال آئے تھے۔ جناب ابن مسعود کہتے ہیں تو پھر 1 سال ایسا آیا عرب کے خطے میں سب کچھ اجڑ کے رہ گیا، کھانے کے لیے کوئی خوراک نہیں تھی، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ چمڑے کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے اور مرے ہوئے جانور بھی کھاتے تھے۔
اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی شدت، نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے ان کو دھواں دھواں ہی محسوس ہوتا تھا۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ یہ والا دھواں ہے جو واقع ہو چکا ہے۔ لیکن جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے تھے کہ نہیں، یہ دھواں یہاں پر مراد نہیں ہے۔ ایک دفعہ اپنے شاگرد سے انہوں نے کہا کہ آج تو میں پوری رات نہیں سویا۔ جناب ابن عباس نے کہا آج میں پوری رات نہیں سو سکا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ عرض کی اس وجہ سے کہ ایک دمدار تارا میں نے دیکھا تھا، مجھے ڈر لگا کہیں اس کے بعد دھواں نہ شروع ہو جائے قیامت والا۔ اس کی فکر اور سوچ کے اندر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ تطبیق یہ ہے کہ وہ دھواں جو قریش مکہ کے اوپر چھایا تھا وہ ان کی بھوک کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے دھواں تھا، کائنات پہ نہیں چھایا تھا۔ ان کو محسوس ہوتا تھا، جس بندہ کمزور ہو نا بعض دفعہ تو آگے اندھیرا سا ہو جاتا ہے، تو ان پہ ایسا قحط پڑ گیا تھا کہ سب اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن جو قیامت کی وہ دھواں بھی ہوا ہے، یقیناً حدیث میں آ چکا ہے، لیکن اس دھویں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت سے پہلے تمام کائنات پہ چھائے گا۔ کیسے چھائے گا؟ طبرانی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ربکم انذرکم ثلاثا، اللہ تمہیں قیامت کی 3 نشانیوں کے بارے میں وارننگ دیتا ہے کہ اس سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ الدخان، ایک دھواں، یأخذ المؤمن کالزکمہ، مومن کو ایسے محسوس ہوگا جیسے اس کو زکام سا لگا ہے۔ وَيَأْخُذُ الْكَافِرَ فَيَنْتَفِخ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ كُلِّ مَسْمَعٍ مِّنْهُ، اور کافر کو ایسے پکڑے گا وہ دھواں کہ اس کے کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہوگا، چھا جائے گا اس کے اوپر۔ دوسری نشانی جانور کا نکلنا، اور تیسری نشانی دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشانیوں کا خصوصی تذکرہ فرماتے تھے۔ ان میں سے 6 کا نام لے کے آپ نے کہا صحیح مسلم میں، بادروا بالاعمال 6، 6 نشانیاں دیکھنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال میں مقابلہ کر لو۔ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یا دھواں آ جائے، یا دجال آ جائے، یا جانور نمودار ہو جائے، یا تمہیں اپنے کوئی پرائیویٹ معاملے میں کوئی تمہارے اوپر آزمائش آ جائے، یا پبلک کسی میٹر میں، قومی سطح پہ، عوامی سطح پہ کوئی آزمائش آ جائے، تو قیامت اور انفرادی زندگی میں جو انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، اپنے کا اس سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو 2 نشانیاں ہو گئی۔ ایک نشانی میں نے عرض کی، قیامت سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے جو دکھائی جانی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 10 علامات میں سے ایک زمین کے اندر کریکس کا ہونا، اس کا پھٹ جانا، لینڈ سلائڈنگ کی کیفیت یا کسی بھی کیفیت میں اس کا دھنس جانا، اور دوسری نشانی دھواں۔ تیسری نشانی دابۃ الارض، بہت بڑی نشانی ہے یہ، اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگی۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو اعتراض لوگ حدیث پہ کرتے ہیں نا اپنی عقل کی وجہ سے، اس سے ملتی جلتی ساری باتیں قرآن میں بھی ہوتی ہیں۔ منکرین حدیث جو شبہ اٹھائیں گے حدیث پہ، وہی شبہ قرآن پر بھی آئے گا۔ اس لیے جو منکر حدیث ہوگا حقیقت میں وہ منکر دین ہوگا اور منکر قرآن ہوگا۔
20واں پارہ ہے سورہ نمل، آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر اب تو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، خود یہ نہیں سمجھ رہے. اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات پوری ہو جائے گی ان پر، اخرجنا لهم دابة من الارض، پھر ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور برآمد کریں گے، تکلمهم، جو ان سے باتیں کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر، ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جانور کے نکلنے کا تذکرہ کیا ہے. ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون کے دو مفاہیم مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور یہ بولے گا، کہے گا کہ تم نہیں مانتے تھے نا قیامت آئے گی، آ گئی ہے. تم نہیں مانتے تھے قیامت آئے گی، اب آنے والی ہے، اب آ گیا ہوں میں، نشانی آ گئی ہے اس کی. ایک مفہوم تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے. دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، جانور ایسے یہ اس کا مقولہ نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم جانور نکالیں گے کہ لوگ ویسے ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے. یہ جانور کیسا ہوگا، یہ ہمیشہ اصول ذہن میں رکھیے. شریعت اسلامیہ، قرآن اور حدیث جو ہماری عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے جتنی معلومات ضروری ہوتی ہیں اتنی بیان کی جاتی ہیں. ڈیٹیلز اور تفصیلات میں نہ قرآن مجید جاتا ہے نہ حدیث رسول جاتی ہے، چونکہ بعض دفعہ ان کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ انسان جب تفصیلات میں پڑ جاتا ہے تو اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے اور تفصیلات میں الجھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے قرآن و حدیث تفصیلات میں زیادہ نہیں جاتے ہیں. ایک اور اصول یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، قرآن و حدیث کو ماننے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو بھی روایت کے نام پہ آ جائے چاہے من گھڑت ہو ہم اس کو مان لیں. نہیں، جو ثابت ہو کہ واقعتاً یہ قرآن میں ہے، جو ثابت ہو کہ واقعتاً اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، سند اس کی صحیح ہو، تو اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کا انکار اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اور بہت سارے لوگ یہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں، جیسا کہ کل بھی ایک صاحب کے بارے میں آپ کو سنا رہا تھا کہ لوگوں کی باتوں کو رد کرتے کرتے حدیثوں کو بھی رد کر دیا. یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں، مختصراً جتنی عبرت کے لیے ضروری ہے صرف وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لوگوں کی باتیں میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. کوئی کہتا ہے کہ 70 ہاتھ ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ اس جانور کا جیسے سارے جانور کو جوڑ کے وہ جانور بنا ہوگا، چہرہ فلاں کی طرح، یہ وہ ساری باتیں ان کو ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ عقل میں نہیں آتی، صحیح حدیث سے ثابت ہو تو سر تسلیم خم. کب نکلے گا یہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی جو میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، سب سے پہلے جو قیامت کی نشانی لوگوں کے سامنے آئے گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور جانور کا نکل آنا ہے. پھر دوپہر کے وقت، چاشت کے وقت لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں،
اور وہ جانور نمودار ہو جائے گا۔ شریعت اس قدر خوبصورت ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر بھی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ یہ الفاظ آپ نے خصوصاً غور کرنے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے آ جائے گی دوسری فوراً آ جائے گی۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے خود بھی ہمیں ترتیب نہیں بتائی، جتنا اللہ نے بتایا اتنا آگے پہنچا دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا پہلے سورج نکلے گا یا پہلے جانور آئے گا، کہا ان میں سے جو نشانی بھی پہلے آ جائے گی دوسری اس کے فوراً بعد آ جائے گی۔ کیا کرے گا وہ جانور؟ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، تخرج الدابۃ فتسم الناس علی خراطیمہم، جانور نکلے گا، قرآن نے تو بتا دیا لوگوں سے باتیں بھی کرے گا، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ناک کے اوپر نشان بھی لگائے گا۔ ایک اور روایت میں مزید وضاحت آتی ہے کہ جو بندہ مومن ہوگا اس کی پیشانی پہ نشان لگائے گا کہ یہ بندہ مومن ہے، اور جو کافر ہے اس کی ناک پہ پیشانی لگائے گا کہ یہ کافر ہے۔ ثم يؤمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، آپ فرماتے ہیں پھر وہ نشان زدہ لوگ کافی زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو اس سے دوسرا پوچھے گا کس سے تم نے خریدا ہے، تو اس کو کہے گا وہ جس کو نشانی لگ چکی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث جامع ترمذی کی ہے، اس سے بھی کچھ وضاحت ہوتی ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جانور جب نکلے گا تو وہ کافر کے ناک پر نشان لگائے گا حضرت سلیمان کی مہر کے ساتھ، حتیٰ کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، اور وہ ایسے کہہ کے ایک دوسرے کو بلائیں گے بھی۔ احادیث میں غور کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جانور کا نکلنا اور سورج کا نمودار ہونا، ان کے ساتھ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اور وہ اسی لیے نشانی لگائے گا کہ بس تم نہیں مانتے تھے نا، قیامت شروع ہو گئی ہے، تم کافر کے کافر ہی رہو گے۔ کہاں سے نکلے گا اس بارے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے مکے سے آئے گا، ایک روایت میں ہے ایک دفعہ صحراؤں سے نکلے گا، ایک دفعہ شہروں سے، ایک دفعہ مکے سے، ایک روایت میں ہے صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، لیکن یہ ساری اندازے ہیں، اقوال ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی واضح حدیث نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں نہیں پڑیں گے اور یہی کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں سے نکلے گا۔ ایک اور نشانی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو قیامت سے پہلے ہوگی، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ جو آیت مبارکہ شروع میں ہم نے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا اس بات کا انتظار ہے کہ تیرا رب خود آ جائے، یا اس بات کے انتظار میں ہے کہ تب مانیں گے جب تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں۔
یاد رکھو جس دن تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں گی، پھر جو پہلے سے ایماندار نہیں تھا اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ امتحان ہے دنیا۔ کافر مشرکین نبی علیہ السلام سے ایسے ایسے معجزات کے مطالبے کرتے تھے کہ امتحان کا تقاضا تھا کہ وہ نہ دکھائے جاتے۔ امتحان تو یہی ہے نا کہ ایمان بالغیب ہے، آپ نے نہیں دیکھا اور پھر مانے۔ اگر آپ نے اتنا واضح ایک چیز کو دیکھ لیا کہ مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اسے ایمان نہیں کہتے، یہ تو آپ مجبور ہو گئے ماننے پر، اور اللہ نے مجبور نہیں کرنا اس دنیا میں، آزادی دی ہے۔ کہتے تھے ہمارے سامنے ایک چشمہ نکال دیں یا ہمارے سامنے کھجوروں کا باغ لگائیں، کھجوروں کے باغ کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے، پھر اس کے اندر سے نہر بھی نکال کے دکھائیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ یا ہمارے اوپر بھی ایسے فرشتے اتاریں جیسے آگ پر اترتے ہیں، یا اللہ کا ہمیں دیدار کروا دیں، ہم دیکھ لیں اللہ کو، پھر مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سب ضدوں کا جواب دیا سورہ بنی اسرائیل سورہ فرقان میں تذکرہ کر کے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ بڑے بنتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، بس ان کا اصل مسئلہ ضد کا ہے اور تکبر کا ہے، اور کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو پھیلی ہوئی زمین کو رب دیکھ کر رب کو نہیں مان رہا ہے، جو تنی آسمان کی چھت کو دیکھ کے نہیں مان رہا ہے، جو نکلتے سورج اور ڈوبتے سورج کو اور طلوع ہوتے چاند کو اور ٹمٹماتے تاروں کو دیکھ کے رب کو نہیں مان رہا ہے، جو اپنے وجود کو دیکھ کر اور انسانوں کی تخلیق کو دیکھ کر اور زمین جو سبزے کی چادر پہنتی ہے اسے دیکھ کر اور آبشاروں ان کے قطروں اور پانیوں کو دیکھ کے رب کو نہیں مان رہا ہے، تو اسے اور کون سی نشانی چاہیے؟ تو یہ بھی انہوں نے مطالبے کیے تھے، تو اس لیے اللہ نے ایک خوبصورت تبصرہ ان کے مطالبوں پر یہ بھی کیا، کیا ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے آ ہی جائیں؟ جب فرشتے آئیں گے پھر تو ماننے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا نا، جب جان نکالنے آئیں گے تو پھر ماننے کا فائدہ ہی نہیں۔ یا ان کو انتظار ہے کہ تیرا رب آ جائے قیامت کے دن فیصلے کے لیے، تو پھر بھی ماننے کی مہلت ختم ہے۔ یا ان کو انتظار ہے کہ تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں، جب وہ آ جائیں گی پھر یاد رکھنا ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے۔ قرآن مجید شروع یہاں سے ہوتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے سب کچھ دکھا دیا جائے، جنت جہنم سب کچھ، تو غیب پر ایمان کا مطالبہ ہی ختم، امتحان ہی ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے پڑھتے ہوتے تھے اور اس کی روشنی میں بیان کرتے تھے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور جب سب لوگ دیکھ لیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے سب مان لیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جو ان لوگوں کو پہلے سے جو نہیں مانتے تھے ان کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے خوبصورت تفسیر ہوتی ہے حدیث رسول سے اس آیت مبارکہ کی۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ اللہ
رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو خطائیں کرنے والے توبہ کر لیں، اور روزانہ ہی ایسے کرتے ہیں اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ اس دن یہ ہاتھ نہیں پھیلے گا، بلکہ اس دن سب مانیں گے، لیکن ان کا ماننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس میں صحابہ کرام، تابعین اور اہل علم کا اختلاف ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کب تک پھر توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے توبہ کا دروازہ میری اور آپ کی انفرادی زندگی میں تب تک کھلا ہے، یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، تب تک توبہ قبول ہوتی ہے جب تک غرغرہ نہیں ہوتا، یعنی جان نکلتے نکلتے جب تک یہاں تک پہنچ کے اٹک نہیں جاتی۔ جب یہاں پہنچ گئی ہے تب سمجھ لیں کہ وہ ملک الموت کو اب دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے، تب تک کھلا ہوگا۔ تو جس طرح ہر انسان کی موت کے وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہے، تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا وہ پوری دنیا کے مرنے کا وقت ہوگا، کائنات کی موت کا وقت ہوگا، کائنات کے ختم ہونے کی سب سے ایک بڑی علامت ہوگی۔ تو اس لیے وہ اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ اس موقع پر بند کر دیا جائے گا۔ بعض سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر توبہ کا دروازہ بند ہوگا جنہوں نے اس کو نکلتے دیکھا، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے مرتے دم تک ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اوور آل ہی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر بے شک اس کے بعد قیامت میں کے آنے میں کچھ وقت بھی ہوگا، لیکن کسی کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میری ایک فیلنگز ہیں ان احادیث مبارکہ کو پڑھ کے کہ انسان بہت غافل ہے، بہت غافل ہے۔ یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا نا تو پھر بھی یہ بھول جائے گا، زمین اس کے سامنے پھٹ جائے گی یہ پھر بھی بھول جائے گا قیامت آنی، جانور نکلے گا یہ پھر بھی بھول جائے گا یہ قیامت آنی، یہ پھر اپنی مستیوں میں مست ہو جائے گا۔ اور یہ فیلنگز دو وجہ سے، ایک اس وجہ سے ہے کہ اس کے کچھ مناظر ہم اپنی زندگی میں خود دیکھ رہے ہیں۔ زلزلے کا آ جانا، مکانات کا تباہ ہو جانا، سینکڑوں لوگوں کا ہماری آنکھوں کے سامنے چلا جانا کچھ چھوٹی نشانی تو نہیں ہے، ہم پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے آفٹر شاکس جب ہوئے ہیں، ابھی مظفر آباد کے اندر لاشیں پوری طرح سنبھالی نہیں گئی تھیں اور کچھ گلیوں سے سڑاٹ اٹھ رہی تھی لاشوں کی، اور کچھ لوگ اس وقت بھی گانے سن رہے تھے۔ جب انسان بھولنے پہ آتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، ضد پہ اتر آتا ہے، تو اس کی ضد کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آج ہی میں اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، لینڈ سلائڈنگ اور خسوف کی ہسٹری اور ریکارڈ دیکھنے کے لیے میں براؤزنگ اور سرچ کر رہا تھا، تو میں عجیب منظر دیکھ رہا تھا۔ 3 کلومیٹر تک زمین پھٹ رہی ہے اور پہاڑ بالکل ایسے ایسے چل رہا ہو، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ اپنے کیمرے میں مصروف ہیں۔
تو قیامت کے قائم ہونے تک لوگوں کا معمول ایسے ہی رہے گا، بلکہ قیامت سے پہلے تو ایسے بد نصیب لوگ بھی آنے ہیں اور ایسے بے حیا لوگ بھی آنے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زندگی گدھوں کی طرح ہوگی، گدھوں کی طرح۔ اس طرح گدھے کا جوڑا سرعام بے حیائی کرتا ہے، وہ سرعام بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، ان لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بدترین لوگ اتنے غافل ہوں گے کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھ کر وہ پھر بھول جایا کریں گے، وہ پھر اپنی دنیا میں مست ہو جائے گا۔ اور ان میں سے جو مانیں گے بھی تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے قیامت کا منظر یہ بتایا ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ آدمی کپڑا بچھا کے اس کی بارگیننگ کر رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دو رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے حوض کا پانی ٹھیک کر رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ انسان کی نیچر اور جو اللہ سے بے خوف لوگ ہیں ان کی نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ انہوں نے نشانی دیکھ کے پھر اپنی دنیا میں مست ہو ہی جانا ہے۔ آخری جو بڑی نشانی رونما ہوگی وہ ہے آگ کا نکلنا، آگ کا نکلنا۔ ایک آگ ہوگی بڑی بھیانک، بہت خطرناک، وہ نمودار ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی حدیث جو آج کا ہمارا موضوع ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے جھانک کے کہا کس موضوع پہ باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی قیامت کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے تذکرہ کیا دھویں کا، دجال کا، جانور کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، نزول عیسیٰ کا، یجوج مجوج کا، مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا، جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، اور 10ویں نشانی آپ نے کہا ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کر کے لے جائے گی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں من قعرۃ عدن، عدن کے کنارے سے نکلے گی۔ عدن بھی یمن کی ایک جگہ کا نام۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں حضرموت سے نکلے گی، یہ بھی یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں حضرموت کے سمندر سے نکلے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا تم شام پہنچ جانا، شام کے علاقے میں پہنچ جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن سلام کو اللہ کے نبی کی آمد کی اطلاع ملی، یہ ایک یہودی عالم تھے بہت بڑے، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے علم کے مطابق جن کا جواب صرف کوئی نبی دے سکتا ہے۔ ان میں سے اس نے ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ یعنی آگ کا نکلنا ایک لحاظ سے سب سے پہلی نشانی ہے اور ایک لحاظ سے سب سے آخری نشانی ہے۔
آخری نشانی اس لحاظ سے ہے کہ قیامت کے نکلنے کی جو 10 علامات ہیں ان میں سب سے آخر میں آگ نکلنے والی نشانی نمودار ہوگی، اور سب سے پہلی نشانی اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت حشر شروع ہو رہا ہوگا۔ تو اس نے کہا سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جا کر جمع کر دے گی۔ تو ان سب روایات سے محدثین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ آگ مثلا یمن سے نکلی، حضرموت سے نکلی، پھر سمندر سے نکلی، پھر مشرق سے نکلی، پھر پھیلتی گئی، پھیلتی پھیلتی بہت زیادہ پھیل کے وہ لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیلنا شروع کر دے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن سلام والی۔ کیسے لے کے جائے گی میدان محشر کی طرف؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس علی 3 طرائق، لوگوں کو 3 گروہوں میں اور 3 طریقوں سے جمع کیا جائے گا۔ راغبین راہبین، پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو خود تیاری کر کے ڈرتے ڈرتے پہنچ جائیں گے شام میں۔ دوسرا گروہ اسنان علی بعیر، جو پیچھے رہ جائیں گے، کوئی سواری ڈھونڈیں گے، 2-2 3-3 4-4 10-10 لوگ مل کے باری باری اونٹوں پہ سوار ہو کے میدان محشر میں شام میں پہنچ جائیں گے۔ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو پھر آگ لے کے جائے گی۔ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، جب انہوں نے دوپہر کا قیلولہ کرنا ہوگا تو آگ بھی رک جائے گی، جب انہوں نے رات گزارنی ہوگی تو آگ بھی رک جائے گی، جب وہ صبح کریں گے تو ان کے ساتھ بھی آگ بھی اپنی صبح کرے گی، جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ہی شام کرے گی۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے، امام خطابی رحمہ اللہ نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی عظیم بات لکھی ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ حشر 3 ہونے ہیں۔ حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، الحشر کا معنی ہے جمع کرنا، اور محشر وہ میدان جہاں پہ سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو حشر کا معنی جمع کرنا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 حشر ہیں۔ پہلا حشر وہ ہے کہ دنیا ابھی ختم نہیں ہوگی، قیامت ابھی اس معنی میں سور میں نہیں پھونکا جائے گا، سب لوگوں کو موت ابھی نہیں آئی ہوگی، دنیا کے اپنے کام چھوٹے موٹے چل رہے ہوں گے، تو ان کو جمع کیا جائے گا۔ اس حدیث میں اس حشر کا تذکرہ ہے، اور وہ شام کے علاقے میں ہوگا۔ جو لوگ مر چکے سو مر چکے، اور جو زندہ ہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ کچھ پہلے پہنچ جائیں گے، فتنے فساد مسائل اتنے ہوں گے کہ امن والی جگہ شام کی ہوگی، وہ وہاں پہنچ جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ رہ جائیں گے، تو ایک ایک 2-2 کر کے کس طریقے سے چلے جائیں گے، اور جو اس کے باوجود بھی نہیں پہنچے ہوں گے ان کا آگ تعاقب کر کے ان کو لے کے جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا حشر وہ ہے جس کو الموقف کہا جاتا ہے، کہ سور میں پھونکے جانے کے بعد جب قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا تو میدان محشر جس میں اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے انسانوں کے فیصلوں کے لیے، وہ کوئی اور میدان ہوگا، اس میں زمین کو بدل دیا جائے گا، کوئی اور میدان ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور تیسرا محشر جو ہے، تیسرا حشر اس وقت ہوگا
جب اللہ لوگوں کے فیصلے کر دیں گے جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، تو جنتیوں کو پروٹوکول کے ساتھ سواریوں پہ بٹھا کے عزت کے ساتھ جنت کی طرف اکٹھا لے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی لوگوں کو ہم رحمان کی طرف وفد کی شکل میں اکٹھا کر کے لے کے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاسے ہوں گے، ہانک ہانک کے دھکے دے دے کے لے کے جائیں گے۔ یہ تیسرا حشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یلقی اللہ الآفۃ علی الظہر حتی لا یبقى ظہر، میدان محشر میں عرض شام میں جب لوگوں نے جمع ہونا ہے تو جانوروں پہ اللہ بیماری لگا دے گا اور انسانوں کو جانور ملیں گے نہیں۔ حتی ان الرجل لا یکون له الحدیق المعجبہ، حتیٰ کہ آدمی کے پاس اگر کوئی باغ ہوگا تو کہے گا میرا سارا باغ لے لو، ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور اس ماحول سے مجھے نجات مل جائے۔ فلا يقدر علیہا، لیکن اسے پھر بھی اونٹنی نہیں ملے گی، کوئی نہیں دے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں ایک آیت سنا کر اور ایک حدیث سنا کر میں جو ہمارے آن لائن دوست احباب ہیں ان سے اجازت لوں گا آئندہ ملاقات تک کے لیے، اور جو یہاں کیمپس میں تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ مزید انشاءاللہ چند منٹ گزاریں گے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جب تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، لوگ متوالے نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اعراب بدوی صحرا نشیں لوگ جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو وہ پوچھتے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال بنتا ہی نہیں، ان کی تعلیم نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ نبی علیہ السلام بہت خوبصورت جواب دیتے اس سوال کا۔ آپ فرماتے ادھر آؤ بیٹو، آپ آجے بیٹے آجے، کچھ نہیں، ادھر آجے۔ جو مجلس میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا نا، آپ اس کی طرف اشارہ کرتے، کہتے اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی، اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے میری اور آپ کی قیامت آ جائے گی۔ یہ آپ کا جواب ہوتا، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو گویا آپ لوگوں کو یہ توجہ دلاتے کہ تم اس انتظار میں نہ رہو کہ فلاں نشانی ابھی نہیں آئی، فلاں ابھی نہیں آئی، فلاں ابھی نہیں آئی۔ اس بچے کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی، کیونکہ جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ جواب دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اسی معنی میں سوچنا ہے کہ اس بچے کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے میری اور آپ کی قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے،
ہمیں نیک اور صالح بنائے. جو ہمارا یہ پروگرام تھا اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، اور اس طرح کے مزید پروگرامز یا جو بھی پلانز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے. ایک تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ میں نے فارم فل کروانا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے آپ پیارے بھائی ہیں راجوال کے یہاں تشریف لانے والے، اس میں آپ نے اس کو بڑی تسلی سے فل کرنا ہے. اس کو میں بڑی تسلی سے پڑھتا بھی ہوں، اس پہ غور بھی کرنا ہوتا ہے. اپنا نام، ولدیت، مصروفیت لکھیں، اس کورس کا کیا فائدہ ہوا ہے یہ لکھیں، 1-2 منٹ چلنے دیں، اور یہ ساری چیزیں لکھ کے تو اینڈ پہ آپ کوئی رائے دینا چاہیں، بہتری کے لیے تجویز دینا چاہیں وہ پیش کریں، یا آپ کہنا چاہیں کہ نیکسٹ کورس یہ ہونا چاہیے، وہ بھی آپ اپنی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. یہ آپ نے ابھی لے کے اور فل کر کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور سب کچھ اور پرنٹ لے لیں ساتھی، ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، ہم تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اور دوسرے یہ گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے تو ہم ایک ہلکا سا ٹیسٹ بھی رکھتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ احباب کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں، کوئی دھوکے باز ان کو یہ دھوکہ نہ دے کہ مولویوں کی باتیں ہیں، ان کو پتہ ہو یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، یہ حدیث ہے. تو اس کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں، بالکل MCQs ٹائپ آپ نے ٹک کرنا ہے. بس ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، بس ایسے ایسے نشان لگانے. تو جیسے وہ MCQs ہوتے ہیں نا، اس طرح کا بس پیپر ہوگا، ہلکا پھلکا، اور یہ ہوگا انشاءاللہ ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالی. تو اتوار کو اگر آپ پسند کریں گے تو ہم ایک اور کوئی ہلکا پھلکا لیکچر رکھ لیں گے اسی موضوع کے قریب یا اس سے ملتا جلتا انشاءاللہ تعالی. یہ بند کرتے ہیں پلیز. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی انشاءاللہ تعالی جو پوزیشن ہولڈرز ہوں گے، حفصہ کہہ رہے ہیں ان کو انعام بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. رقم بھی ہو سکتی ہے، کتاب ہو سکتی ہے، پینسل ہو سکتی ہے، حوصلہ افزائی دعائیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی انعام ہی ہے نا جی انشاءاللہ تعالی. تو یہ تقسیم کریں جی بھائیوں میں. کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فل بھی کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. کچھ بچوں کو بھی دے دیں، کچھ سمجھدار بچے ہیں بڑی عمر کے جو. یہ وہ احباب لیں جو ابھی فل کر کے نا ہمیں واپس بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی یہ نو فارم بھی واپس نہ ملے، گاجیاں کے موقع کوئی نہیں ملتا ہے لکھنے کا. بہتر ہے ابھی کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. ہمارے پاس 5-10 منٹ ہیں انشاءاللہ. کوئی نہیں، اگر کچھ ساتھی بڑی تسلی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ تسلی سے کر لیں. ہاں ہفتے والے ٹھیک ہے، لے لیں. تو پیپر کے ٹائم کیا رکھنا ہے مبین صاحب؟ یہی ٹائم ٹھیک ہے جی. ہفتے والے دن انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد اسی میں سے جو ہم نے پڑھا ہے نا جی ٹیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اتوار کو ہم کوئی مختصر سا پروگرام کر لیں گے. اتوار کو آپ سب بھائی تشریف لائیے گا انشاءاللہ، عشاء کی نماز یہاں نہ لیجیے. وہ لیکچر پڑھا ہو گئے سن لیں، ریکارڈنگ ہے جی، ان کو ہم پہنچا دیں گے. آپ سب پرنٹ لینے گئے ہیں تو ملے جی. کوئی سوال ہو آپ کی طرف سے تو انشاءاللہ جتنا آتا ہوگا اتنا ہم جواب دے لیں گے.
یہ ایک حدیث میں نے مس کی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، تب تک آپ فل کرتے رہیں، ساتھ ساتھ سنتے رہیں. بے شک کئی حدیثیں مس ہو جاتی ہیں وقت کو دیکھتے ہوئے. حضرت عبداللہ بن سلام جب آئے نا تو انہوں نے کہا کہ 3 سوال میں نے آپ سے کرنے ہیں، نبی کے علاوہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت کون سی نکلے گی، یعنی قیامت شروع ہونے کی علامت. دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتی سب سے پہلے کھانا کون سا کھائیں گے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ پر کیوں جاتا ہے اور اپنے ماموں پر کیوں جاتا ہے. یہ 3 سوال. کافی بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، بہت بڑے عالم تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے ادھر سے سوال کیے ہیں اور ابھی مجھے جبریل بتا کے چلا گیا. سن لو. تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے جبریل بتا کے گیا ہے. یہ ایسا فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے. یہودی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف میدان میں جمع کرے گی. سب سے پہلا کھانا جو ہے جنتی وہ کھائیں گے مچھلی کا ایک خاص جگر کا حصہ، اس کا اضافی سا حصہ وہ کھائیں گے. اور بچہ باپ پہ یا ماں پہ یا ماموں پہ کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں تو اگر مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اور جب عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ مشابہت قائم ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں مان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی جانتے نہیں. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول یہ جو یہودی ہے نا، اب آپ فیل کرتے رہے، آپ تو ساری ادھر توجہ ہو گئی ہے. یہ جو یہودی ہیں یہ بڑے بہتان باز ہیں. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں تو یہ میرے اوپر بڑے بہتان لگائیں گے. میں اسلام لانے کا اعلان بعد میں کروں گا، میرے بارے میں ان سے پہلے پوچھ لیں میں کیسا بنتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن سلام گھر میں داخل ہو گئے. یہودی آ گئے. آپ نے سب کے سامنے ان سے پوچھا عبداللہ بن سلام تمہارا عالم ہے، کیسا بنتا ہے؟ کہنے لگے عالمنا وابن عالمنا، سب سے ہمارا بڑا عالم یہ ہے، اس کا باپ بھی سب سے بڑا عالم ہے. سب سے زیادہ خبردار یہ ہے، اس کا باپ بھی سب سے زیادہ خبردار تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، پھر تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے. تو عبداللہ بن سلام گھر میں چھپے ہوئے تھے، جہاں بھی چھپے ہوئے تھے وہ آ گئے، کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. موقع پر ہی بدل گیا یہودی. کہنے لگے سب سے بدترین یہ ہے، اس کا ابو بھی بڑا بدترین تھا. اور بھی باتیں شروع کرتے اپنی طرح سے وقعوا فیہ، اور باتیں بھی شروع کرتے کہ اس نے ایسے بھی کیا تھا، اس نے ایسے بھی کیا تھا، اس نے بڑا کہا ہو گیا، لالچی بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث 3329. جو سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے اس کی بھی ایک تفصیل آتی ہے حدیث میں، چلیں وہ بھی سن لیں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج چلتا ہے
حتیٰ کہ اپنے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو عرش کے نیچے ہے، وہاں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم بلند ہو جاؤ اور واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ پھر یہ واپس ہوتا ہے اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہو جاتا ہے، پھر یہ چلتا ہے، پھر اپنے موقع پہ پہنچتا ہے، پھر سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے، اس کو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی چل رہا ہوگا اور عرش کے نیچے سجدہ کرنے جائے گا تو اسے کہا جائے گا آج تم واپس نہیں جاؤ، مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ تو یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ بیچارے جو عقل کے مارے ہوئے لوگ ہیں وہ اس پہ بڑے اعتراضات بھی کرتے ہیں، سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے۔ اصل میں جب ہم اپنی عقل کو شریعت پہ حاکم بنا دیتے ہیں نا تو پھر مسائل بہت گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ سورج جہاں بھی جائے گا نا اللہ کے عرش کے نیچے ہی رہے گا، جہاں بھی جائے گا، جس خطے میں بھی جائے گا یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہی رہے گا، اور جس خطے میں یہ ڈوبے گا وہی اس کا سجدہ ہوگا، اور جب دوبارہ طلوع ہوگا تو یہی اس کے لیے اجازت ہوگی۔ اگر بندہ حدیث کو سمجھنا چاہے تو سمجھ آ جاتی ہے، انکار کرنا چاہے تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا عرش تو اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات، سورج نہیں، سارے ستارے، پوری کائنات اللہ کے عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے، بلکہ اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی چھوٹی ہے جیسے ایک صحرا میں چھوٹا سا چھلا پڑا ہو، کرسی کے سامنے اتنی چھوٹی ہے، کرسی سے اوپر کہیں بہت بڑا عرش ہے۔ تو وہ جو عرش ہے وہ کرسی سے بہت بڑا ہے، اور اس کے سامنے کرسی اتنی چھوٹی ہے جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔